یہ صورت نازل ہوئی۔ جیسے آپ حضرات کے سامنے پچھلے ہفتوں میں یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ جل جلالہ امن والہ کا وہ عظیم گھر جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں، اس کعبے کی تقدس کو پامال کرنے کے لیے ابرہہ جو سازش کیا، اس سازش پر ایک مجمع تیار کرا کے کعبے کی مقابلے توہین کے لیے اور اس کے مقابلے میں یمن میں بنایا ہوا مکان کو تعارف کرانے کی ناپاک نیت سے ابرہہ پہنچا۔ وہ واقعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت کے سال ہی ہوا ہے، پیش آیا ہے۔ جس سال آپ کی ولادت ہوئی، بعض روایتوں میں ہے کہ اسی واقعے کے صدمے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی بشارت سنائی۔ چونکہ جیسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قسم کا یہ معجزہ قرار دیا، لیکن قانون یہ ہے کہ معجزات کا جو تعلق ہے وہ اس وقت ہوا کرتا ہے جب نبی نبوت کا اظہار فرما چکے ہوتے ہیں۔ دعوے نبوت کے ساتھ اس کی تصدیق کے طور پر معجزات ہوتا ہے، لیکن یہاں دعوے نبوت سے پہلے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے پہلے اللہ جل شانہ نے جو آپ کی آمد پر کرشمہ ظاہر فرمایا، جو واقعہ پیش آیا، محدثین یہ کہتے ہیں یہ آپ کی آمد کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آپ جس سرزمین پر تشریف لا رہے ہیں اس سرزمین کو اللہ نے سب سے پہلے ہی اس بات پر زمین کو مسطح کر دیا، ہموار کر دیا کہ دیکھیے یہ واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے ذریعے سے تم لوگوں کے دماغوں میں اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت، اللہ رب العزت کی کیا مقام ہے، کیا صفات والا ہے، اللہ کیسے اپنے کعبے کی، اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، کیسے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی عزت کو بچا لیتا ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے جو ابابیل کا پرندوں کے لشکر کے ذریعے سے اللہ نے ابرہہ کے ہاتھیوں کے مشہور لشکر کو تباہ و برباد کیا، اس کو مد نظر رکھ کر علماء یہ فرماتے ہیں اللہ گویا کہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس قدرت کے تم لوگ مشاہد ہو، اللہ کی جس قدرت کو تم لوگوں نے دیکھا، اسی قدرت والے رب ذوالجلال نے مکۃ المکرمہ کی اس سرزمین کو اللہ کی وحدانیت کی عظمت دل میں بٹھانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے ولادت فرمائی، تاکہ آپ کی ولادت باسعادت اس بات کی پیشن گوئی ہو کہ جو رب کی عظمت تمہارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اسی رب کا پیغام لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے علماء فرماتے ہیں اللہ نے اس واقعے کو سبب بنایا اور الحمدللہ ایک اعتبار سے زمین ہموار ہو چکی تھی
اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت پروان چڑھ رہے تھے، سرکار کے صداقت کا لوگوں نے اقرار کر لیا، سرکار کی دیانت کا لوگوں نے اقرار کر لیا، سرکار کے امانت کا لوگوں نے اقرار کر لیا۔ گویا ایک اعتبار سے زمین وہ قابل زرخیز ہو گئی تھی جو بنجر ہو گئی تھی۔ الغرض، اللہ رب العزت جو واقعہ میں نے بیان کیا ابرہہ کا، اس طویل واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے آمد کی ایک اعتبار سے مکۃ المکرمہ کی سرزمین کو یہ ہموار کر دیا، بہتر سے بہترین بنا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں ابرہہ جس وقت آ کر تباہ ہو کر واپس چلا گیا، ابرہہ کا واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصراً بیان کیا تھا، پھر بھی ذہن میں بعض لوگوں کے وہ واقعے کا پس منظر نہیں ہوگا۔ ذرا میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فرمایا جس طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، اس طرح یمن کے بادشاہ کو حمیر کہا جاتا ہے۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں تو یمن کے بادشاہ کو حمیر کہتے ہیں۔ تو یمن پر حمیروں کا ایک قبضہ تھا اور وہ لوگ پورے کے پورے مشرک تھے۔ ان کا جو آخری بادشاہ تھا وہ ہے ذو نواس، اس کا نام تھا ذو نواس، جس نے اس زمانے میں اہل حق یعنی نصارہ پر بہت شدید ظلم ڈھایا۔ اس زمانے میں جو اہل حق تھے وہ نصارہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابع دار، ان پر بہت ظلم ڈھایا۔ اس نے ایک طویل عریض خندق کھدوا کر اس میں آگ لگا کر جتنے نصرانی بت پرستی کے مخالف تھے ان سب کو اس میں ڈال دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والے، ایک اللہ کی پرستش کرنے والے ہماری روئے زمین پر نہیں رہ سکتے، اس طرح اس نے بڑے ہی سختی کے ساتھ آگ لگا کر ڈال دیا۔ جن کی تعداد لوگ لکھتے ہیں تقریباً 20,000 سے زائد لوگوں کو اس خبیث نے اس طرح کی سزا دی۔ اور یہی وہ خندق ہے، یہی وہ خندق کا واقعہ جس کا ذکر اللہ نے اصحاب الاخدود جو قرآن پاک میں موجود ہے سورۃ البروج میں، یہ اصحاب الاخدود سے مراد یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خندق میں مسلمانوں کو، جو اس زمانے کے عیسائی سچے پکے مسلمان کہلائے جاتے تھے، ان کو ڈال کر انہوں نے سزا دی تھی۔ اس میں 2 آدمی کسی طرح گرفت سے نکل کر بھاگے، انہوں نے قیصر ملک یعنی شام جا کر فریاد کی، ذو نواس کے سلسلے میں شام جا گئے اور وہاں جا کر فریاد کیے ذو نواس کے سلسلے میں کہ وہ بادشاہ جو حمیر ہے اس نے نصارہ پر بہت زیادہ ظلم ڈھا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، آپ ان کا انتقام لیں، آپ ان کا انتقام لیں۔ چنانچہ قیصر ملک شام کے بادشاہ حبشہ کو خط لکھا، اس لیے کہ وہ سب عیسائی لوگ تھے، عیسائی بادشاہت تھی، تو وہاں کو خط لکھا کہ یہ خط لکھا ہے کہ نصرانی بادشاہ کو کہ یمن سے وہ قریب بھی تھے، کہا آپ اس ظالم کا انتقام لیجئے جو عیسائیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، عیسائیوں کو جلا رہا ہے، عیسائیوں کو ختم کر رہا ہے، اس کا آپ ذرا انتقام لیجئے۔ اور ان کا یہ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ تاکہ وہ عظیم لشکر کمانڈر بنا کر
دو آدمیوں کو روانہ فرمایا، عظیم لشکر بنایا اور دو آدمیوں کو کمانڈر بنایا، اس میں سے ایک اربات اور دوسرا ابرہا، ایک اس میں سے اربات دوسرا ابرہا، یہ دونوں کو حبشہ کے بادشاہ نے ایک لشکر بنا کر ان دونوں کو کمانڈر بنا کر ان کے قیادت میں یمن کے بادشاہ کے مقابلے میں بھیجا۔ لشکر اس کے ملک پر ایسا ٹوٹ پڑا، پورے یمن کے قوم حمیر کو قبضے میں لے کر آزاد کر دیا، جتنے بھی لوگ تھے سب کو اپنے قبضے میں لیا اور ان سب کو آزاد کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا اس کے بعد ملک حمیر ذو نواس بھاگ نکلا، اور بھاگتے بھاگتے دریا کے علاوہ کوئی اور جگہ پناہ لینے کی اسے نہیں ملی، وہ آخر بھاگا اور جا کر دریا میں ڈوب گیا، مر گیا۔ اس کے بعد اربات اور ابرہا کے ذریعے سے یمن پر بادشاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا۔ پھر اربات اور ابرہا میں باہمی جنگ ہو کر اب اربات مارا گیا، یہ دونوں آپس میں جو کمانڈر تھے آپس میں جنگ ہو کر اربات مارا گیا، ابرہا غالب ہو گیا، اور یہی بادشاہ حبشے نجاشی کی طرف سے ملک یمن کا حاکم گورنر مقرر کر دیا گیا۔ نجاشی نے ان کو یہ مقرر کر دیا کہ بھئی تم ہی اس وقت میں یمن کے بادشاہ رہو گے۔ اس نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ارادہ کیا یمن میں ایک ایسا شاندار کنیسہ کہتے ہیں چرچ کو، کنیسہ بنایا جائے کہ جو ملک میں مشہور ہو، اس کے مقابلے میں کوئی نہ ہو۔ تو اس نے بہت عظیم و شان ایک بہترین کنیسہ کی تعمیر کا ارادہ کیا، لیکن کنیسہ کی عظمت سے لوگ مرعوب نہیں ہوئے، اس لیے کہ اس زمانے میں جو عظمت تھی وہ کعبے کی تھی، لوگ کعبے کی عظمت کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ اس خیال پر اس نے بہت بڑا جو کنیسہ بنایا، جیسے کہ میں نے گزشتہ آپ حضرات کے سامنے کنیسہ کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اس کی تعمیر جب ہوئی، اس کی بلندی پر نیچے کھڑا ہو کر آدمی نظر ڈال نہیں سکتا تھا، اتنا بلند جو اس نے چرچ بنایا، بہت زیادہ بلند، اور اس کو سونے چاندی سے بھی سجایا، جواہرات سے بھی مرصع کیا، پوری جتنی بھی مملکت میں اعلان کر دیا، پورے مملکت میں اب یمن سے کوئی کعبہ حج کے لیے نہیں جائے گا، اب کوئی کعبہ حج کے لیے نہیں جائے گا، اس کنیسے میں آ کر عبادت کرے گا۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی غالب تھی، مگر دین ابراہیم، کعبے کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی، اس لیے عدنان اور قحطان اور قریش کے قبائل میں غم و غصہ پیدا ہوا، قریش کے قبائل میں غم و غصہ پیدا ہوا، ارے اس کمبخت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مقابلے میں اس طرح کا اس نے اعلان کیا، یہاں تک کہ انہوں نے کسی نے رات کے وقت کنیسہ میں داخل ہو کر اس کو گندی اور بے ادبی کے ساتھ گندا کر دیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، کنیسہ کی حفاظت کے لیے جو لوگ تھے، انہی میں سے یہ اللہ کا بندہ جس کے دل کے اندر کعبے کی انتہائی محبت تھی، اس نے اسے سوچا کہ کیسے میں اسے گندا کروں، تو اس کے دل میں بات آئی کہ بھئی چلو اب غلاظت کرنا ہو تو اپنی غلاظت ہی سے غلاظت کر سکتے ہیں، تو اپنی غلاظت سے اس نے گندا کر دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مسافر قبیلے نے کنیسے کے قریب اپنی ضروریات کے لیے آگ جلائی، اس کی آگ کنیسہ میں لگ گئی اور اس کو سخت نقصان پہنچا،
بعض لوگوں نے یہ کہا، حقیقت یہ بات تو طے ہے کہ اس نے بھی گندہ بھی کیا اور کنیسہ کے قریب ایک قبیلہ بھی آ کر ٹھہرا اور وہاں کھانا پکانے کے لیے وہ لوگ آگ جلائے یا سردی سے گرمی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائے اور اس کا دھواں سب جا کر کنیسہ کو لگا اور کنیسہ سب کے سب برباد ہو گیا، بہت ہی زیادہ۔ تو ابرہہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو کسی قریش نے یہ کام کیا تو اس نے قسم کھائی کہ اس کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا۔ ابرہہ نے اس کی تیاری شروع کر دی اور بادشاہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ ہے اس سے اجازت مانگی، اور اجازت مانگنے کے بعد اپنے خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا ابرہہ کے لیے اس نے بھیجا۔ اور یہ بھی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو اس وقت میں حبشہ کا بادشاہ نجاشی کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، یہ وہ نجاشی نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس لیے کہ نجاشی جیسے یمن کے بادشاہ کو ہمیر کہا جاتا ہے، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، ویسے نجاشی یہ حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ یہ نجاشی سے مراد وہ نجاشی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو نجاشی تھے انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دیا، اور پناہ دینے کے بعد وہ خود بھی کلمے کی طرف متوجہ ہوئے، کلمے سے متاثر ہوئے، انہوں نے خفیہ طور پر تمام نصارہ کو دعوت اسلام دیا۔ جب ان کی ناراضگی کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بات بدل دی اور اپنے اسلام پر باقی رہے۔ جب ان کا وصال ہوا خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی، جبکہ وہ حبشے میں تھے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رخ کیے، گویا آپ کے تمام پردے جو کچھ بھی حبشہ کی طرف تھا وہ سب پردے ہٹ گئے، نجاشی کا جنازہ بالکل سامنے آ گیا۔ آپ نے نجاشی کی جنازے کی نماز پڑھائی اور مغفرت کی دعا مانگی۔ تو یہ نجاشی یہ دوسرے نجاشی ہیں، یہ جو حضور کے زمانے کے نجاشی ہیں، اور وہ جو نجاشی ہے وہ دوسرا نجاشی ہے جس نے محمود نامی ہاتھی کو بھیجا، ابرہہ کے لیے بھیجا۔ اس پر وہ سوار ہو کر کعبے پر حملہ کرنے کی نیت سے آیا۔ بعض روایتوں میں ہے سب سے بڑا عظیم الشان ہاتھی تھا وہ جو جس کا نام محمود تھا، جس کی نظیر نہیں پائی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ 8 ہاتھی، ایک ہاتھی اور اس کے سولجرز کی طرح 8 ہاتھی، دائیں 4 بائیں 4، اور دوسرے بھی بہت سارے بادشاہ حبشہ نے لشکر میں بھیجا۔ ہاتھیوں کی تعداد بھیجنے کا جو منشا تھا وہ بیت اللہ کعبے کے ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے۔ اصل مقصد جیسے اس زمانے میں بلڈوزر ہیں، اس زمانے میں ڈھانے کے لیے ہاتھیاں جو اپنے سر سے دیواروں کو ہلا کر مار کر اسے تباہ کرنے کے لیے کام آتی تھیں، تو ہاتھیوں کو بلڈوزر کے جگہ پر استعمال کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلو یہ ہاتھیاں جائیں گی اور جا کر کعبے کی دیوار کو کمزور کریں گی اور گرا دیں گی، اس لیے ہاتھیوں کو بھیجا گیا۔ اور بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیر باندھ کر، ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ کر اس کو کھینچا جائے۔ جب کھینچا جائے تو سب سے پہلے وہ ستون گر جائیں گے، جو ستون گر گئے تو چھت گر جائے گی، پھر دیواروں کو اپنے پیشانی کے ذریعے سے گرانے میں آسانی ہوگی۔ اس طریقے سے کعبے کو نعوذ باللہ نیست و نابود کر سکتے ہیں، اس نیت سے وہ گیا۔ اور اس وقت میں جس وقت وہ سب کے سب آ کر پڑاؤ ڈالے تھے، عرب میں اس بات کی خبر جب پھیلی، جو بھی ملت ابراہیمی سے تعلق رکھنے والے تھے وہ سب کے سب مقابلے کے لیے تیار ہو کر آ گئے، سب کے سب تیار ہو کر آ گئے۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ذو نفر۔ اس نے عربوں سے یوں قیادت، یہ عربوں کی قیادت کر کمانڈر تھا، وہ قیادت کر رہا تھا۔
تو عرب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. وہ ایک مذاکرہ کرنے کے لیے سب کو جمع کیا, بھئی سب آ جاؤ, ایک مذاکرہ مجھے کرنا ہے. ابرہہ کے خلاف جنگ ہے, مگر یہ بھی ذرا دماغ میں رکھنا, اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ ابرہہ کی شکست اور اس کی رسوائی نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آئے. ارے بھئی ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ تو جنگ کے لیے تو جمع ہو گئے, جمع ہو کر یہ مذاکرہ کر رہا ہے, اور باقاعدہ ذو نفر نے لوگوں کو ابھار دیا اور تیار کر دیا. تمام عرب ماشاءاللہ اپنے اپنے اعتبار سے تیار ہو گئے, لیکن اللہ کی مشیت کیا تھی کہ ابرہہ کو ایک ایسا سبق دینا, دنیا بھر کے لوگوں کو یہ علم ہو جائے کعبے کی طرف غلط نظر اٹھانے کا انجام کیا ہوتا ہے. اگر لشکر لڑ لیں گے تو پھر سبق آموز واقعہ کیسا ہوگا؟ دو لشکر اگر لڑ لیں گے تو سبق آموز واقعہ کیسے ہوگا؟ وہ عجوبہ کیسے ہوگا؟ اس لیے بہرحال عربوں نے جو اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے, اپنی تیاری جو کرنی ہے, وہ تیاری تو مکمل کر لیے. پھر کہ اس لیے یہ عرب مقابلے میں جو آئے تھے وہ تھوڑی دیر کے لیے کامیاب نہیں ہوئے. ابرہہ نے ان کو شکست دے دیا, وہ ہار گئے. عرب ذو نفر کو قید کر لیا گیا, جو ذو نفر آئے تھے اس کو قید کر لیا گیا, اور اس کو قید کرنے کے بعد وہ قبیلہ خثعم اس کے مقام پر پہنچا, تو اس قبیلے کے سردار نفیل ابن حبیب نے پورے قبیلے کے ساتھ ابرہہ کا مقابلہ کیا, مگر ابرہہ نے اسے بھی شکست دے دی اور نفیل حبیب کو بھی قید کر لیا. اس طریقے سے جو بھی مقابلے میں جاتے تھے ان سب کو وہ قید کرتا جاتا تھا, اور اس کے بعد اسے قتل بھی کر دیا. یہ اطراف میں جب بات پھیلی تو لوگوں کے درمیان ایک اعتبار سے ہیبت ہو گئی کہ اب اس کے مقابلے کے لیے کیسے جائیں. ابرہہ کی فتح کا واقعات سننے کے بعد لوگ کوئی بھی آمادہ نہیں ہوئے. اب دیکھیے آگے کیا ہوا. علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ابرہہ کا واقع فتح سن کر اپنی خیر منانے کے فیصلہ کیا دیگر لوگوں نے, اور یہ طائف میں جو ہم نے ایک عظیم الشان بت خانہ لات کے نام سے بنا رکھا تھا اس کو نہ چھیڑے تو ہم اس کا مقابلہ نہ کریں گے. دیگر لوگ آ کر جمع ہوئے, کہنے لگے ابرہہ سے, بھئی لات جو کعبے کو چھیڑ رہا ہے چھیڑ, لیکن لات کے نام سے ہم نے طائف میں ایک بت خانہ بنایا ہے, اسے چھیڑنے کی آپ کو اجازت نہیں. اگر اسے چھیڑو گے تو ہم بھی آپ کا مقابلہ کریں گے, اسے نہیں چھیڑو گے ہم آپ کا مقابلہ نہیں کریں گے. یہ کہہ کر قبیلے ثقیف اس کا نام تھا, وہ پیچھے ہٹ گیا, اور اس کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ سب کے سب پیچھے ہٹ گئے. تو اس طریقے سے تفصیل بہت لمبی تفصیل ہے. ان تمام نے ابرہہ کو جو کچھ بھی لڑنے کے لیے آتے تھے وہ خود بخود پیچھے ہٹتے چلے گئے. اب اتنے میں ایک واقعہ پیش آیا. وہ کیا؟ خواجہ عبد المطلب یہی متولی تھے کعبے کے. تو متولی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ کوئی نہ کوئی نظام ایسا بنا جس کے ذریعے سے ابرہہ کو سبق دے سکیں, سمجھا سکیں, اور ابرہہ ذلیل ہو سکے. اور اس کے اندر جیسے قبیلے تہامہ اسے بھی اس نے خارج کر دیا, بہت سارے قبائل کو اس نے خارج کیا. تو ایک اعتبار سے عجیب تکبر پیدا ہو گیا, ایسا گھمنڈ پیدا ہوا اس کے اندر کہ وہ یوں سوچنے لگا اس وقت میں کائنات میں میرا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں, سب سے زیادہ طاقتور میں ہی ہوں, اب میرا مقابلہ کون کرے گا. یہ سوچ کر بہت ہی زیادہ اس کے اندر وقتاً فوقتاً تکبر بڑھتا گیا. اب دیکھیے, اب
حضرت خواجہ عبد المطلب خوب دعا کیے، اور ان کے بس میں یہ بات نہیں تھی کہ جا کر اس کا مقابلہ کر سکے. اور یہ کون تھے؟ یہ بیت اللہ کے محافظ تھے. انہوں نے بیت اللہ کے لیے جتنا حفاظت کا انتظام فرمانا تھا وہ سب کے سب کرنے کے بعد اسے یہ بات کرنے کے لیے پہنچے کہ اس نے حضرت کے اونٹوں کو اپنے قبضے میں 100 اونٹوں کو کر لیا تھا، اور وہ 100 اونٹ باری باری اس کے یہاں لشکر کی کھانے کے لیے اونٹ ذبح ہو رہے تھے، تو اس کے بعد یہ 100 اونٹوں کی بھی ترتیب بن رہی تھی. تو حضرت پہنچے اپنے اونٹ لانے کے لیے. جب گئے تو ابراہا بیٹھا ہوا تھا، اس کو اطلاع دی گئی کعبے کے متولی آئے ہیں. وہ خوش ہو گیا یہ سوچ کر، چلو بھئی اب کمپرومائزنگ کی بات ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جس کے ذریعے سے ہم ان کو منا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. تو اس نے یوں سوچا کہ ابھی متولی جب آئے ہیں تو متولی گفتگو کریں گے کمپرومائزنگ کے بارے میں، چلو کیا بات کرتے ہیں دیکھیں گے. جب یہ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں آیا ہوا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے. انہوں نے کہا بیٹھ جائیے، بولیے کیا بات کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ آپ میرے 100 اونٹ جو چر رہے تھے اسے آپ کے لشکر والوں نے قبضہ کر لیا، کہ آپ وہ اونٹ چھوڑ دیں. ابراہا سوچنے لگا بس اتنی ہی بات ہے. حضرت نے کہا جی اتنی بات ہے، اور کچھ نہیں کہنا آپ کو؟ کہا مجھے کچھ نہیں کہنا، بس اتنی بات کے لیے متولی کعبہ آئے ہیں. کہا جی ہاں. کہنے لگے دیکھیے یہ اونٹ میرے ہیں، میں اس کی حفاظت کا مکلف ہوں، میں اس کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں. جس گھر کے بارے میں آپ آئے ہیں وہ گھر اللہ کا ہے، اور اللہ کا گھر اللہ تعالیٰ کیسے بچانا وہ جانتا ہے، اس لیے میں آپ سے وہ گفتگو نہیں کروں گا، مجھے آپ میرے اونٹ دے دیجئے. تو وہ بہت حیرت میں پڑ گیا. اس نے یوں سوچا کہ چلو بھئی میری ہیبت ان کے دل میں ایسی پڑ گئی کہ وہ میرے سلسلے میں کیا کرنے کو تیار نہیں ہیں، بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے وہ آ کر گفتگو کرنے سے کترا رہے ہیں. یہ سوچ کر وہ یہ سوچا. تو حضرت نے بات کرنے کے بعد کہتے ہیں اپنے اونٹ لے کر واپس چل دیے. اور اس وقت میں مختلف مکۃ المکرمہ کے اطراف کے لوگوں میں بات پھیل گئی. ان کو یقین تھا کہ لشکر پر اللہ کا عذاب آئے گا. مکے والوں کو سب کو یقین تھا کہ یہ لشکر پر اللہ کا عذاب آئے گا. اسی یقین کے بنیاد پر انہوں نے ابراہا کو خود اپنے اونٹوں کے مطالبہ کیا. بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنا ان کو پسند ہی نہ کیا، پسند ہی نہیں. بیت اللہ کے بارے میں خود تو اس کے مقابلے کی طاقت ہی نہیں تھی. دوسری طرف یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی پر رحم فرما کر دشمن کی قوت اور اس کے عزائم کو خاک میں ملا دے گا. اب دیکھیے اونٹ لے کر واپس ہو گئے. اب صبح ہوئی، ابراہا نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے ہاتھی محمود نامی کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا، آگے چلنے کے لیے تیار کیا. نفیل ابن خبیب جن کو راستے سے ابراہا نے گرفتار کیا تھا، اس وقت وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کے کان پکڑ کر کہنے لگے. نفیل ابن خبیب جن کو اس نے گرفتار کیا تھا راستے میں، وہ ہاتھی کے کان پکڑ کر کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ کہ جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا. بھئی انسان سنے یا نہ سنے، جانور تو اللہ کی سنتے ہی ہیں اور اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہی ہیں، اللہ کی تسبیح صبح و شام کرتے ہی ہیں.
تو کان میں کہنے لگے جہاں سے تو آیا ہے وہیں سے تو واپس لوٹ جا، صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے بلد امین، اس قرآن پاک اس کے هذا البلد الامین، بے اللہ کے بلد الامین، یعنی تو مکہ المکرمہ آیا ہوا ہے، یہ محفوظ شہر ہے، یہ کہہ کر اس کے کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی سے سنتے ہی ہاتھی بیٹھ گئی، وہ بیٹھ گیا۔ ہاتھی بان جو ہوتا ہے، ہاتھی بان نے اس کو اٹھایا، چلایا تو، اور وہ اس کو کھڑانا چاہا، اور جو کچھ بھی ہتھیار استعمال کرنا چاہیے وہ سب کے سب کیا، لیکن اپنی جگہ سے وہ نہ ہلا۔ حالانکہ انہیں ہاتھیوں کے لشکروں کا کمانڈر، ہاتھیوں کا کمانڈر تو یہ ہے، بقیہ سب اس کے سولجرز ہیں۔ تو جب امیر صاحب ہی نہیں اٹھ رہے ہیں تو مامور صاحب کہاں سے اٹھیں گے؟ اور امیر حرکت کریں گے تو مامور بھی حرکت کریں گے، امیر چلے گا تو مامور چلیں گے۔ یہاں تو معاملہ ایسا تھا، اور وہاں وہ اٹھنے کو تیار نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو یمن کی طرف سے لوٹانا چاہا تو فوراً کھڑا ہو گیا اور پھر شام کی طرف چلا۔ جب اسے چل بچی تھی کہ واپس جائیں گے، اس طرف جانے کے بجائے واپس جائیں گے، جب واپس جانے کو کہتے تو فوراً کھڑا ہو جاتا اور چلنے لگتا، اور پھر جب مشرق کی طرف چلانا چاہتے تھے تو وہ چلنے سے باز آ جاتا، رک جاتا۔ تو یہ معاملہ تو یہ پیش آیا، ابرہہ کو وہیں سے پھکی شروع ہو گئی۔ اس کے اطراف جب بھی جہاں بھی چلاتے ہیں، اطراف چلنے کو تیار، جب کعبے کی طرف چلاتے ہیں تو فوراً بیٹھ جاتا تھا۔ یہ قدرت حق، اس لیے کہ بھئی جانوروں پر تو اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اللہ تعالی جب کسی کو فتنے سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ بچا لیتے ہیں۔ اور نام بھی محمود تھا، تو محمود کے معنی ہی تعریف کے لائق، تو تعریف کے لائق سمجھداری کا کام کرتا تھا، تبھی تو اس کا نام محمود رکھے۔ تو یہ اتنا سمجھدار تھا کہ انسانوں کی بولی بھی سمجھتا تھا، سنتا تھا، اور بہت طاقتور بھی تھا۔ تو اسی لیے اس نے بھیجا کہ یہ تیری بات سنے گا اور یہ تجھے کام آئے گا۔ لیکن قدرت حق جل شانہ کا یہ کرشمہ یہاں ظاہر ہوا، دوسری طرف دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی ہوئی دکھائی دی۔ پرندوں کی قطاریں، غول غول پرندے وہاں سے آ رہے ہیں اور اس کی قطاریں نظر آ رہی ہیں۔ اس کی قطاریں انہوں نے دیکھا، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں۔ کتنی کنکریاں؟ چنے اور مسور کی دال کے برابر۔ مسور کی دال تو بالکل چھوٹی ہے، چنا اتنا سا، اس کے برابر وہ کنکریوں کا سائز، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، یہ لے کر آ رہی ہیں۔ پرندے عجیب طرح کے تھے، اس سے پہلے کبھی ان لوگوں نے وہ پرندے کو نہیں دیکھا۔ کبوتر سے بالکل چھوٹا، چڑیا سے بڑا، درمیانی سے اس کے پرندے۔ تو یہ جو پرندے آئے تھے بالکل، وہ ان کے پنجے بالکل لال تھے، پنجے بالکل لال پنجے، اور ان کے سرخ میں جو کنکر لے آئے ان کے سرخ میں بھی کچھ عجیب رنگ۔ علماء یہ فرماتے ہیں وہ آئے فوراً ہی ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھا گئے، جن کو ابابیل ہم کہتے ہیں، چھا کر یہ کنکریاں جو ہر ایک کے ساتھ تھیں اس کو ابرہہ کے لشکر پر گرایا، اور جو ہی گرایا تو ایک ایک کنکر وہ کام کیا جو دیواروں کی
گولیاں بھی نہیں کرتی. جو بڑے بڑے دیوار کو توڑنے والے گولیاں ہیں، وہ گولیاں جو کام نہیں کرتی، وہ کام بالکل اوپر پڑتے ہی سیدھے سوراخ کرتے ہوئے نیچے جس پر پڑتے تھے تو وہ چھید دیتی تھی اور زمین کے اندر گھس جاتی تھی. آپ اندازہ لگائیے کیا ہوگا حال اس کا. یعنی چھوٹا سا کنکر ہی صحیح، وہ پڑتے ہی فوراً سوراخ کرتے ہوئے سیدھے زمین کے اندر گھس جانا، بس زمین کے اندر گھس جانا، ایسے ہوتا تھا. تو اب جو حال ہوا ہے اس لشکر کا، مختلف ادھر سے ادھر سے یہاں سے وہاں سے، جب وہ پرندے پورے کے پورے ابرہا لشکر کو گھیر کر جب وہ ہریے کے اوپر ڈالتی چلی جاتی تھیں تو سب کے سب بھاگنا شروع کر دیے. یہ عذاب دیکھ کر سب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے. صرف ایک ہاتھی رہ گیا تھا جو اس کنکری سے ہلاک ہوا، اس کے علاوہ بقیہ سب ہاتھیاں بھاگ لگے. لشکر کے سب آدمی اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ جو بھاگنے تھے وہ سب بھاگے، کچھ ہلاک ہو گئے. جن کو ہلاک ہونا، جو زیادہ بول رہے تھے، جو زیادہ انٹرسٹڈ تھے کعبے کے تہدیم کے سلسلے میں، نعوذ باللہ، ان لوگوں کو سزا ملی، بقیہ سب بھاگے. مگر ابرہا جو تھا اس کے جسم میں بھی ابرہا کو بھی 1-2 کنکر پڑے، سخت. جہاں کنکر پڑے وہاں سے سڑنا شروع ہوا، زہر پھیلنا شروع ہوا، اور وہ فوراً چھوڑ کر یمن کی طرف آگے بڑھنا شروع ہوا. بھئی یہ عجیب معاملہ ہے، فوراً یمن کی طرف آگے بڑھو. آگے بڑھتے بڑھتے وہ جتنے لوگ جو زخمی ہوئے وہ سب کے سب راستے ہی میں مر گئے، اور یہ بھی چلتے چلتے وہ ایک ٹکڑا، ایک جوڑ بدن کا اس کا گل کر ٹکڑا گرنے لگا. اسی حال میں یمن واپس لایا گیا. دارالحکومت صنعاء پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ہو کر بہہ گیا، پھر اس کے بعد مر گیا. ابرہا کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان یہی مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مگر اس طرح کے دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے. محمد بن اسحاق، یہ بہت بڑے مورخ ہیں، وہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، انہوں نے فرمایا میں نے ان دونوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اندھے اپاہج تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اسما نے فرمایا میں نے دونوں کو اپاہج اندھے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. اصحاب فیل کے اسی واقعے سے متعلق یہ سورہ جس میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا. بہرحال یہ پوری تفصیلات ہیں جو بڑے مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے گئے، تاکہ یہ پورا واقعہ، اس لیے کہ قسط وار اگر بیان کیا جاتا ہے تو واقعہ سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے، اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کی کیسی نصرت فرمائی، کیسے اللہ نے حفاظت فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام، اس لیے کہ اس وقت کے اس کے واقعے کے بعد آپ پیدا ہوئے، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اے نبی جی آپ نے نہیں دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ.
کیا نہیں کر دیا، الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط، کیا اللہ نے ان کا داؤ غلط نہیں کر دیا؟ یہ پھر وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور پیچھے ان پر اڑتے جانور ٹکڑیاں ٹکڑیاں بھیجتے تھے۔ کیا مطلب؟ ارسل علیہم، ان پر بھیجتے تھے، طیرن ابابیل، وہ اڑتے جانور، یعنی ایسے پیر جو ابابیل کے شکل میں ہیں، وہ اڑتے جانور ہم نے ان کے پیچھے پیچھے کر دیے۔ ابابیل اصل میں کہتے ہیں، ابابیل بعض نے فرمایا پرندوں کا نام، بعض نے کہا پرندوں کا نام نہیں، طیرن پرندہ، ابابیل کے معنی ٹکڑیاں ٹکڑیاں، یعنی ایک ایک لشکر، ایک ایک جماعت آتی برساتی پھر چلی جاتی، ایک ایک جماعت آتی برساتی چلی جاتی، یہ ایک دم آ کر برس کر چلی گئی، پھر ایک ایک جماعت، جیسے جیسے لوگ بھاگتے تھے ان کے پیچھے پیچھے ایک ایک ٹولی لگ جایا کرتی تھی۔ اس کو اس لیے یہاں ترجمہ کیا حضرت نے اڑتے جانور کی ٹکڑیاں ٹکڑیاں، یہ ابابیل کا ترجمہ ہے، ابابیل کا ترجمہ ہے۔ ترمیہم، وہ کرتے کیا تھے؟ تو ان پر پتھریاں کنکر کی وہ لوگ پھینکتے تھے، یعنی ترمیہم پھینکتے تھے ان پر، بحجارتن، پتھر، یعنی کس کے برابر؟ مسور کے دال کے برابر، چنے کے برابر پتھریاں پھینکتے تھے، من سجیل، کنکریاں پھینکتے تھے، من سجیل، اپنے طرف سے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر ان کو کر ڈالا، ان کو جیسے پھس کھایا ہوا، جیسے پھس کھایا ہوا، یعنی کیا مطلب؟ بھس کھایا ہوا کہتے ہیں یہ ایسے جیسے کوئی انسان انتہائی تکلیف زدہ ہو کر، جیسے اس کا بعض نے عجیب ترجمہ کیا، وہ یہ کہ ان کو کھائے ہوئے بھوسا کی طرح، یعنی جس طریقے سے بھوسے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس طرح کر دیا، بھوسے کی طرح اللہ نے کر دیا۔ بعض نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ ان پر غول غول پرندے بھیجے جو ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ احکام الہیہ کی بے حرمتی کرنے والوں کو ایسے عذاب اور عقاب سے بے فکر نہ رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا ہی میں عذاب آ جائے جیسے اصحاب فیل پر آیا، ورنہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہے۔ اس لیے اس آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھانا چاہی تاکہ ہم لوگوں کو، ہر ایک کو عبرت حاصل ہو جائے کہ اللہ کا مقابلہ کرنا اور اللہ کے مقابلے میں بڑی باتیں کہنا یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سر ایک کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور انانیت سے اللہ پوری حفاظت فرمائے۔ بس سیرت کے سلسلے میں یہ بھی سب سے اہم سیرت کا پیغام ہے کہ سیرت کا پیغام میں کہ سب سے اہم پیغام کہ اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے اللہ نے اپنی ہیبت بٹھا دی اور یہ کہہ دیا دیکھو نبی آنے کے بعد وہ اسی اللہ کی دعوت دیں گے، اسے پہلے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ سورہ قریش میں اسی بات کو کہہ دیا کہ لیلا فی قریش میں کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یعنی جس رب نے ابرہہ کے لشکر کو تہس نہس کیا اسی رب کی عبادت کرو۔ یہ سورہ قریش کے ذریعے سے اشارہ کر دیا گیا، اسی کی طرف یہاں بھی اشارہ ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے دونوں سورہ کو ایک ہی سورہ بتایا تاکہ ان دونوں میں ربط جو گہرا ہے وہ ظاہر ہو جائے، وہ ثابت ہو جائے۔ چنانچہ اسی فیل جو ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کرنے والے پروردگار کی عبادت کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ ہم لوگ اگر عبادت کرتے رہیں گے اللہ کی نصرت مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اگر اللہ نہ کرے جو لوگ جان بوجھ کر نافرمانی کرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کے دنیا میں بھی مستحق ہوتے ہیں، وہ آخرت میں بھی مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم میں سر یہ کی حفاظت فرمائے۔
لك الحمد ولك الشكر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم تقبل منا ما كان صالحا وأصلحنا ما كان فاسدا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.